معارف القرآن اردو زبان میں مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس آیت کی شرح میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے امام قرطبی کی ایک روایت تفسیر الجامع لأحکام القرآن کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس ایک بچہ آیا، بیٹے نے آ کر کہا میرا ابو میری تنخواہ پہ قابو ہو جاتا ہے، میرا ابو میری تنخواہ کو اپنا ذاتی پیسہ سمجھتا ہے، اللہ کے رسول اسے بلائیے، بتائیے، سمجھائیے، ریلائز کرائیے کہ یہ تنخواہ میری کمائی ہوئی ہے، یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، میرے ابے نے استعمال کیوں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو بھیجا، وہ صحابی کے پاس گئے، اسے کہا آؤ تجھے اللہ کے رسول نے طلب فرمایا ہے۔ اس کا والد تڑپ اٹھا، اس کے والد نے پوچھا کیا بات ہے، اللہ کے رسول نے بلایا تو اس صحابی نے کہا آؤ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن تیرا بیٹا تیری شکایت لے کر حضور کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ اس صحابی کے دل پر قیامت گزر گئی، کہا میرے بیٹے میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا ہے، آج میرے نبی کو، میرے ایمان کے محور کو میری شکایت لگانے تو پہنچا، یار اس سے بڑی سزا دنیا میں اور کیا ہونی ہے، یار آج مجھ سے میرا محبوب آنکھیں پھیر لے کیا ہوگا۔ دل ہی دل میں اس کے والد نے اپنے بیٹوں سے گلہ کیا کہ میرا بیٹا تو نے بہت برا کیا، یہ میرا صلہ دیا ہے تو نے بچپن کی باتوں کا۔ اور یہ بات کہتے کہتے حضور کے دربار پہ پہنچا، اللہ کے رسول کے پاس جبرائیل امین آ چکے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اللہ فرماتا ہے فیصلہ بات میں، اس کے ابو سے پوچھو اس نے بیٹے سے گلہ کیا کیا ہے۔ کب؟ جب چل رہا تھا آپ کے حکم پہ، جب آپ کا نمائندہ پہنچا تھا اللہ کے رسول کے پاس یہ شخص آیا تو حضور پاک علیہ السلام نے عزت سے بٹھا کر کہا دل ہی دل میں کچھ باتیں کی ہیں اپنے بیٹے کو گلہ کرتے ہوئے، ذرا ہمیں تو سنا خالی دل پر بات کر رہے ہو۔ اس نے آنکھ اٹھائی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا رب واقعی ان باتوں کو جانتا ہے جو میں فرش پہ کہہ رہا ہوں، رب عرش پہ سن رہا ہوں۔ کہ کیا کہا؟ تو اس نے عربی زبان میں قصیدہ پڑھ کے کہا غزوتک مولود ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنحل اذا لیلة ضافتک بالسکم لم ابت لسکمک الا ساہرا اتململ کانی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الرضا نفسی علیک وانہا لتعلم او لأعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایت التي الیہا مدا ما کنت فیک اؤمل جعلت جزائی غلظا وفضافة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فألتك ما الجار المثاقب يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ بیٹا تو چھوٹی عمر میں تھا، تیری گیلی جگہ پہ ہم سوتے تھے، تجھے سوکی جگہ پہ سلاتے تھے، تجھے غذا دیتے، تیرے اوپر احسانات کر کے تیرے حقوق پورے ادا کیے، تیری ماں اور میں نے تیری بیماری پہ تجھے آرام دے کر سلایا، اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہ لگایا، تیری ماں اور میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آواز نہیں احساس سے ایک دوسرے کو کہتے آج بچہ چھوٹا ہے کل بڑا ہوگا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اس تکلیفوں کا مداوع کرے گا، آج کی تھکاوٹ ہم کل اتار لیں گے، آج کما رہے اس کے لیے محنت کر رہے، اس کے لیے تگدو کر رہے، اس کے لیے کل یہ بڑا ہوگا ہمیں سکون دے گا، آرام دے گا، راحت دے گا، ہمیں بٹھائے گا، کھلائے گا۔ ہم یہ سوچتے رہے تیری بیماری میں کوئی جملہ، تیری بیماری میں کوئی لمحہ سخت تھا، تجھے بیماری لگتی تو ہم تیری موت کو خوف کرنے لگتے، اگرچہ کہ ہم یہ بات جانتے تھے ان الموت وقت معجل، کہ موت کا وقت مقرر ہے، ایک لمحہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ ایک لمحہ کم ہو سکتا ہے، لیکن تیری بیماری ہمیں تیری موت دکھاتی، ہمارا کلیجہ ہمارے منہ کو آ جاتا، ہم تڑپتے رہتے۔ ایک وقت آیا
نے تیرے جسم میں طاقت دی ہے, ہماری طاقت کم ہوئی, تو جوان ہوا, ہم بوڑھے ہوئے, تیری کان کی سنوائی آئی, میری کان کی سنوائی گئی, تیری آنکھ کی بینائی آئی, ہماری بینائی گئی, تیرے ہاتھ میں طاقت آئی, ہمارے ہاتھوں میں لرزہ آیا, تو بڑھتا گیا, ہم گھٹتے گئے, اور آج تو اپنے پاؤں میں کھڑا ہو چکا ہے. آج تیری تنخواہ سے میں تیری اماں کی دوائی کے لیے کچھ لیتا ہوں, اور تو نے نظریں پھیر لی, اور تو نے منہ پھیر لیا, اور تو نے احساسات کو مٹی میں ملا دیا. اے میرے بیٹے, مجھے باپ نہ سمجھتا, مجھے پڑوسی سمجھتا, اور حقوق پڑوسیوں کو بھی تو شریف نسب والے ادا کرتے آئے ہیں. کیا قیامت ڈھا دی ہے تو نے. میرے پاس ترجمے کے الفاظ نہیں ہیں, میں نے اپنے الفاظ میں تشریح کی ہے, ورنہ یہ لفظ ہے کاش کہ جسے عربی آتی وہ اس کا ذوق سمجھتا. اللہ کے رسول نے سر اٹھایا, ففازت عینا, آنکھوں مبارک سے آنسوں کی لڑی تھی. رسول اللہ نے والد کے جواب کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑ کے فرمایا, کم انت و مالک لابیک, محمدی دربار کا فیصلہ تیرے لیے یہ ہے کہ تو اور تیرا کمایا ہوا مال تیرے ماں باپ کا ہے, تو بھی اور تیرا کمایا ہوا مال بھی.